اگر آپ بھی زندگی کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں سوائے مایوسی، اندھیرے، نا امیدی کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ بہت محنت کر رہے ہیں، آپ نے بہت سے وظائف کر لیے ہیں، آپ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، لوگوں کو اپنے مسئلے بتا بتا کے تھک چکے ہیں، مگر کچھ حاصل نہیں ہو رہا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کام کبھی نہیں ہو سکتا، آپ کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا، کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، تو اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ یہ 15 منٹ آپ کی زندگی بدل دیں گے، آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی ڈائریز۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ ہماری زندگی کے کوئی بھی مسائل یا ہماری زندگی کے کوئی بھی ایسے کام جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ناممکن ہیں، کبھی نہیں ہو سکتے، وہ وسائل ہی نہیں ہیں، کوئی امید ہی نظر نہیں آ رہی ہے، تو یہ مسائل ہمارے لیے تو مسائل ہیں، اللہ پاک کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ پاک کے لیے کوئی کام ایسا نہیں ہے جو ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو خود کو یہ بات سمجھائیے کہ زندگی کے ہر مسئلہ، زندگی کا ہر کام جو ہے اللہ پاک کے ایک کن کا محتاج ہے۔ اللہ پاک نے تو صرف کن کہنا ہے اور وہ کام ہو جانا ہے۔ آپ اس بات پہ ہر مسلمان کو یقین ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے اس بات پہ کہ اللہ پاک تو کن فرماتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا کام ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو یا کچھ بھی ہو۔ سب سے پہلے تو ہم نے اس بات پہ توکل کرنا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہے وہ اللہ پاک ہی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے تو ہی اس کا حل ہوگا۔ اور پھر ہم نے سب سے پہلے تہجد کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جی ہاں، تہجد کی نماز کی پابندی یہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ فجر کی نماز سے 10 منٹ یا 15 منٹ پہلے آپ اٹھ جائیں گے تو آپ اس کو آسانی سے ادا کر سکیں گے، اور یقین مانیں یہ اللہ پاک کی وہ لاڈلی نماز ہے، لاڈلی نماز، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے۔ اس نماز کے لیے صرف ان کو جگایا جاتا ہے جن کے لیے معجزات ہونے ہوتے ہیں۔ اس نماز کے لیے صرف وہ لوگ جاگتے ہیں جن کو واقعی اللہ سے کوئی کام ہوتا ہے، جو واقعی اللہ سے کچھ لینا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ دینی ہے، چاہے وہ دنیاوی ہے، کچھ بھی ہے جو ایکسٹرا آرڈنری ہے وہ لینا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ تہجد کی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کی کوئی چاہت ہو اور وہ تہجد کی نماز ادا نہ کرے۔ 5 نمازیں تو ہر مسلمان پر فرض ہیں، مرد پر، عورت پر، بچے بوڑھے پر، وہ تو ہم نے ادا کرنی ہے۔ ان کو تو نہیں ادا کریں گے تو اس پہ گناہ ہے، ہم ادا کر لیں گے تو اس پہ ثواب ہے۔ تو تہجد کی نماز کے بارے میں، اس وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے کچھ چاہتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے، میں اس کو عطا کروں۔ اب وہ چاہے صحت ہے آپ کی، اب وہ چاہے کوئی فائنینشیل مسئلہ ہے، ضرورت ہے آپ کی، یا کچھ بھی ہے، کوئی بھی چاہت ہے جو آپ کو چاہیے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں اپنے بندے کو عطا کروں۔ تو پھر اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ ہمارا وہ کام نہیں ہوگا جو ہم تہجد پڑھیں اور اپنے اللہ سے مانگیں، ہماری وہ خواہش پوری نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں مجھ سے مانگو میں عطا کروں۔ اس کے بعد ہم نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اور پھر جو کرنے والا کام ہے وہ یہ کہ ہم نے استغفار پڑھنا ہے۔ اب استغفار جب میں کسی کو بھی بتاؤں تو وہ کہتے ہیں اچھا کیا استغفار اس طرح پڑھنا ہے؟ نہیں، استغفار اس طرح نہیں پڑھنا ہے۔ میں تو پڑھتی ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ 100 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اس کی کتنی تعداد رکھنا چاہتے ہیں۔
اب تو پورے دل سے ایک مرتبہ اللہ سے توبہ کر لیں تو بھی یہ کام ہو جائے گا۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں اس کو 1000 مرتبہ پڑھتی ہوں، یہ میرا معمول ہے۔ اس کو میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور اپنی آنکھوں سے میں نے اپنی زندگی میں وہ معجزات ہوتے دیکھے جو میں کبھی یقین ہی نہیں کر سکتی تھی کہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے، میرا یہ کام، میرا یہ مسئلہ اس طرح بھی حل ہو سکتا ہے۔ یہ اتنا آسان تھا، مجھے لگتا ہی نہیں تھا۔ اس استغفار کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے وہ عطا کیا ہے، میں اس قابل بھی نہیں تھی۔ تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ صرف دانے پھینک رہے ہیں، نہیں، استغفار پڑھنے کا بھی تو ایک طریقہ ہے نا، پورے دل سے، پورے توکل سے، پورے ایمان سے، عاجزی سے، انکساری سے ایک مرتبہ قبول کرنا ہے ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، جانے انجانے ہوتے ہیں، بھول چوک سے ہو جاتے ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر اس پہ ڈٹے تو نہیں رہنا، اپنے اللہ سے اس کی معافی مانگنی ہے۔ ہاں اللہ پاک ہو گیا ہے، کر بیٹھے ہیں گناہ، معاف بھی تو ہی کرے گا نا، تو ہی معاف کر سکتا ہے، اور اگر تو نہیں کرے گا اللہ پاک تو کون معاف کرے گا۔ پورے دل سے اپنے اللہ سے معافی مانگے، گڑ گڑائیں اپنے لیے، لوگوں کو بھی تو اپنے رونے سناتے ہیں نا ہم، اور وہ لوگ کیا ہی کر لیں گے، آپ یقین مانیں کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو صرف آپ کو روتا دیکھ کے بلکہ اندر ہی اندر خوش ہوں گے، اور جو واقعی آپ کے مخلص ہیں بھی تو وہ بھی آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہیں، تو کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ پاک۔ اس بات کو سمجھ لیں۔ تو پھر ہم نے رو کے، گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے، اور یقین مانے اللہ کو معافی، اللہ کو توبہ کرنے والا بندہ، اللہ کو عاجزی کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ان کی امت کو معاف فرماتے ہیں۔ اب یقین مانیں اس بات پہ، اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور اس کے بعد جو آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ دیکھیں اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے حبیب پاک کے درود و سلام بھیجنا ہے۔ اللہ پاک خود، اللہ پاک کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، تو ہم تو ان کے امتی ہیں، اور یہ تو باقاعدہ میں نے پڑھا ہے کہ جب کوئی امتی، جب کوئی انسان درود پاک پڑھتا ہے تو درود پاک فرشتے باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً پیش کرتے ہیں، اس شخص کے نام کے ساتھ، اس کے ماں باپ کے نام کے ساتھ۔ تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ہمیں کون سی چیز روکتی ہے اس چیز سے کہ ہم نہ پڑھیں؟ درود ابراہیمی کا اہتمام کریں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں اگر آپ واقعی میں اللہ پاک سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہمیں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت درکار ہے، تو دنیا میں جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم لوگوں سے سفارش کراتے پھرتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ بہت آسان طریقہ ہے، آپ نے ہدیہ بھیجنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو کتنا پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں تو آپ گن کے پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، آپ بغیر گنتی کے پڑھیں، آپ کھلا پڑھیں، آپ چلتے پھرتے پڑھیں، آپ کی مرضی ہے۔ ہر طرح سے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اپنی آنکھوں سے آپ معجزات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ مجھے اپنے اللہ پہ، اللہ کے حبیب پاک کے پورا ایمان، پورا یقین ہے، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں شامل کی تھیں، اور اللہ پاک نے میرے ہر مسئلے کو حل کیا تھا۔ میں ایسے ہی آپ کو بتاؤں کہ میں کوئی بہت نماز کی پابندی کرنے والی بندی نہیں تھی، جیسے اگر کوئی نماز چھوٹ گئی ہے تو میں کہتی تھی چلو اس کو قضا ادا کر لیں گے، آج نہیں کی تو چلو کل ادا کر لیں گے۔ ہر انسان کی زندگی میں مسئلے ہوتے ہیں، میرے بھی تھے، اور میں ہمیشہ اپنے ابو سے کہتی تھی کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، آپ ابو میرے لیے دعا کریں نا، میرا یہ مسئلہ حل۔ اور انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ بیٹے میں تو تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، میں تو تمہارا باپ ہوں، میں تو کروں گا دعا، لیکن کچھ تم بھی تو کرو نا۔ تو میں نے کہا اچھا میں کیا کروں؟
تو میرے ابو نے مجھ سے کہا، اللہ پاک انہیں سونی جنتوں میں گھر عطا فرمائے، ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائیں، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹے، جو تمہارے مسئلے حل کر سکتا ہے، جس کن کی تم محتاج ہو، وہاں تو تم رجوع ہی نہیں کر رہی ہو، وہاں تو تم بتا ہی نہیں رہی ہو، میں تو تمہارے لیے دعا مانگوں، مگر جس کا مسئلہ ہے وہ اللہ پاک سے عاجزی انکساری نہ کرے، توبہ نہ کرے اور اللہ پاک سے مانگے ہی نہ، تو پھر میں کیسے امید کروں کہ وہ کام ہو جائے، وہ دعا قبول ہو جائے، جب تم خود ہی حاضر نہ ہو، جب تم خود ہی نہ مانگو، جب تم خود ہی رجوع نہ کرو۔ تو یقین مانے سب سے پہلے میں نے نماز کی پابندی شروع کی تھی، اور اس کے بعد یہ وظائف جو ہیں میں نے شروع کیے تھے۔ بڑے سے بڑا وظیفہ بھی آپ اس بات کو سمجھ لیں، سب سے پہلے جب تک آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کریں گے، جو کہ فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ کافر اور مومن کے درمیان میں فرق ہے، تو سب سے پہلے تو ہم نے خود کو مسلمان ثابت کرنا ہے نا، ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، فرض نماز کی پابندی، اس کے بعد تہجد کام آئے گی، اس کے بعد استغفار کام آئے گا، اس کے بعد درود پاک ہدیتاً بھیج سکو گے آپ لوگ۔ اللہ کا نافرمان جو اللہ کا حکم ہی نہ مانے، 5 وقت کی نماز ہی نہ پڑھے، وہ کیسے ہدیہ بھیجے، اس کا ہدیہ کیسے قبول کیا جائے گا؟ تو آپ نے سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی ہے، اس کے بعد کوئی وظیفہ کام آئے گا۔ اور پھر جو میں نے کیا تھا وہ میں نے مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کو اپنا معمول بنایا تھا۔ اس کے بارے میں نے پڑھا کہ کوئی شخص جو سورہ واقعہ کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، بلکہ کہا گیا کہ اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو سورہ واقعہ کی تلقین کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشی مسائل حل ہوں اور رزق کی تنگی نہ ہو، تو آپ نے اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو سورہ واقعہ جو ہے اس کو پڑھنے کی تلقین کرنی ہے۔ اور میں نے اس کو جب میں نے پڑھا اور اس کے بعد میں نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا، تو یقین مانے اللہ پاک نے مجھے وہاں سے نوازا جہاں سے مجھے کبھی امید بھی نہیں تھی۔ اللہ پاک نے مجھے وہاں سے رزق نوازا، اللہ پاک نے ایسے میرے مسئلے حل کیے۔ میں نے تو بس یہی کیا تھا، میں نے تہجد کی نماز کی پابندی کی تھی۔ جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے، فجر سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھنا اس بندے کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے مشکل ہے جس کو لگتا ہے کہ کوئی یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، آج نہیں تو کل نہیں تو حل ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو نہ سے۔ مگر میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے واقعی مسائل اس طرح کے ہیں کہ زندگی موت کا مسئلہ ہے، جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ وہ صرف ایک بار اپنے اللہ پہ بھروسہ کر کے جس طرح سے میں نے بتایا ہے اس طرح سے ان وظائف کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ میں گارنٹی دیتی ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نماز کی پابندی کریں اور اس کے بعد آپ یہ وظائف کریں تو آپ کا وہ کام، آپ کی وہ خواہش پوری نہ ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس چیز کی گارنٹی میں آپ کو دیتی ہوں۔ آپ ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، آپ دعائیں دیں گے مجھے، اور میری ریکویسٹ بھی یہی ہے کہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا۔ آپ کے لائکس اس ویڈیو کو کسی ایسے ضرورت مند کے پاس ضرور پہنچائیں گے جس کو واقعی میں اس کی ضرورت ہے، جس کا واقعی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی حاجت ایسی ہے جو نہیں پوری ہو رہی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے لائکس کے ذریعے وہاں تک ضرور پہنچے گی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اور یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں نے اپنے چینل کو گرو کرنا ہے، نہیں، یہ میرا کام ہے، یہ میں نے کرنا ہے، اس کے بغیر بھی میں کروں گی۔ صرف اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو سپورٹ کیجیے گا کہ اچھی بات آگے پھیلے، لوگوں تک پہنچے، اور اللہ پاک اس ویڈیو کے ذریعے بندوں کو، آپ سب کو اور مجھے اپنے اللہ سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے تو اگر آپ نے اشارہ سمجھنا ہے نا کہ آپ کا مسئلہ حل ہونا ہے کہ نہیں حل ہونا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ نماز کی پابندی شروع کر دیں گے نا تو سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے واقعی آپ کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ اس لیے آپ کو سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے مصلی کا ساتھی بنا لیا ہے، اپنے سامنے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اب یقین مانیں، اللہ پاک کی توفیق کے بغیر تو نہ انسان پہ نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی عمل کر سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جب آپ کے مسئلے حل کرنے ہیں، آپ کے لیے کن کا معجزہ ہونا ہے، تو آپ نے اپنے اللہ سے رجوع کرنا ہے۔
سب سے پہلی نشانی تو آپ پہ یہ ظاہر ہوگی۔ اور پھر آپ نے اللہ کا لاڈلا بننا ہے تو آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے مومن بننا ہے کہ آپ نے لاڈلا مومن بننا ہے۔ ذوق اور شوق کے ساتھ ان وظائف کو اسی طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کیجیے گا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں ان وظائف کے ذریعے اور اسی عمل کے ذریعے معجزات ہوتے دیکھے ہیں۔ آپ بھی اپنا اس کو پڑھیے اور اس کے بعد اللہ پاک جب آپ کو کامیابی دے، آپ کا مسئلہ حل کرے، تو اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ اور اگر آپ یہ اپنی زندگی میں شامل کر چکے ہیں اور آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوا ہے تو بھی مجھے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹس پڑھ کے کسی ایسے کے دل کو بہت تسلی ملے گی اور اس کو امید جاگے گی، اور وہ آپ کے اس کمنٹ کے ذریعے ہی اس طرف راغب ہو جائے گا اور وہ بھی اس عمل کو کرے گا اور فائدہ حاصل کرے گا۔ دعا میں یاد رکھیے۔